السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، معزز سامعین کرام، ہمارا درس کا ترجمہ و تفسیر کا یہ سلسلہ آج ہم آیت نمبر 30 سے اس کی ابتدا کریں گے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے تخلیق آدم کا موضوع شروع کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ جب اللہ نے کیا تو فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں انسان بشر آدم کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتے کون ہیں؟ ملائکہ، ملک ان کی جمع ہے، یہ نوری مخلوق ہیں اور جن کا مسکن آسمان ہے، اور اللہ رب العزت کا ہر حکم بجا لاتے ہیں اور کسی بات پہ کوئی ان کی حکم عدولی یا سرتابی نہیں کرتے۔ اب ان فرشتوں کو اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے بعد آنے والی چیز، یعنی یکے بعد دیگرے آنے والی چیز، یعنی انسانوں کی جو پیدائش کا جو سلسلہ ہے، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے انہی پہ سلسلہ ختم نہیں، بلکہ ان کے بعد نسل چلے گی۔ خلیفہ کا یہ مطلب ہے ایک کے بعد دوسرے بھی آئیں گے، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے جواب دیا اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اس زمین میں من یفسد فیہا، اس شخص کو پیدا کرے گا، بنائے گا جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، یعنی سفاکیت ہوتا ہے خون بہانا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے سفاک، سفاک قاتل، سفاک ترین، یہ اس طرح اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، یعنی فرشتوں نے یہ بات اعتراض یا حسد یا تکبر کی بنیاد پہ نہیں کی، بلکہ زمین کے اندر پہلے جو مخلوق جنات موجود تھے، ان کی زمین کے اندر جو آپس میں لڑائیاں تھیں، آپس میں فساد تھے، فساد فی الارض، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے فرشتوں نے کہہ دیا کہ زمین میں یہ جو تو نئی مخلوق پیدا کرے گا یہ بھی وہاں جا کے فساد کریں گے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر ساتھ بتا دیا کہ یفعل کذا و کذا، یہاں پہ وہ عبارت محذوف ہے کہ بتا دیا ساتھ کہ وہ یہ کام بھی کریں گے، ایسے ایسے بھی کریں گے، یعنی یہ بعض کی رائے ہے۔ اور فرشتوں نے جب یہ کہا کہ وہ تو ایسی چیز، ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو وہاں پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، خون ریزیاں ہوں گی، اور ساتھ ہی فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی، تیری حمد بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر عبادت کی غرض سے تو پیدا کر رہا ہے کسی نئی مخلوق کو تو تیری عبادت تو ہم کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، میں ہی جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، تخلیق کی جو حکمت ہے، اللہ نے کہا وہ میں ہی جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سب چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ یہاں بھی ایک حکمت تھی، آدم علیہ السلام کی فضیلت، اہمیت، فرشتوں کے نزدیک ان کا مقام پیدا کرنا مقصود تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے القاء و الہام کے ذریعے ان کو یہ چیزوں کے نام اور ان کے خواص اور فوائد یہ ساری چیزیں سکھا دیں۔ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو،
علی الملائکۃ فرشتوں پر، یعنی ان ناموں کو، ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کو فرشتوں پہ پیش کیا۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے سکھا دیے تھے، جبکہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہ تھے، ان کے خواص و فوائد معلوم نہ تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس علم میں سے عطا کرتا ہے، یعنی چیزوں کے نام ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ ہی بتاتا ہے۔ حقیقت میں ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ غیب کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ جنت میں موجود چیزیں ہیں ایسی جن کے نام تک فرشتوں کو معلوم نہیں ہیں، یعنی غیب کی چیزیں صرف اللہ کو معلوم ہیں، اور اللہ ہی اپنے بندوں کو، اپنے پیغمبروں کو، یا جس کو وہ بتاتا ہے یا علم دیتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت اللہ نے فرشتوں پہ ثابت کرنی تھی کہ علم جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو زیادہ ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ گویا کہ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ دنیا کے اندر نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ قالوا، تو فرشتوں کا جواب کیا تھا؟ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ یعنی فرشتوں نے اپنی کلی لا علمی کا اظہار کر دیا کہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، ہاں وہی چیزیں ہمارے علم میں ہیں، ہم جانتے ہیں جو اللہ آپ نے ہمیں سکھا دی ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، اور بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ العلیم الحکیم، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کی صفات ہیں۔ العلیم، کلی علم رکھنے والا، مکمل علم رکھنے والا، الحکیم، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی، حکیم بھی۔ قال، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا آدم، کہا کہ اے آدم، انبئہم، ان کو بتاؤ، ان کو خبر دو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی۔ فلما انبأہم، پس جب بتائے ان کو، خبر دی ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، انی اعلم، کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو، غیب کی چیزوں کو صرف میں ہی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں ظاہر کرنے سے مراد اور چھپانے سے مراد، ظاہر تو فرشتوں نے یہ کر دیا جو ایک طرح کا اعتراض تھا، لیکن وہ اعتراض حسد، تکبر، جو بغض کی بنیاد پر نہیں تھا۔ وہ اعتراض جو انہوں نے ظاہر کر دیا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور ان کے دل کے اندر جو چمگوئیاں جاری ہیں، ان کے دل جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ یعنی فرشتوں نے جو ظاہر کیا، جو نہیں ظاہر نہیں کیا، وہ سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو غیب کے ساری چیزیں، ہر پوشیدہ چیز کا اللہ کو علم ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر علم کی بنیاد پر فضیلت دینے کے بعد اللہ نے ایک اور فضیلت بھی عطا کر دی۔ وہ کون سی تھی؟ وَإِذْ قُلْنَا، اللہ کہتے ہیں، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، بس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ یہاں پہ فرشتوں کو حکم دے کے سجدہ کروانا، اس سے آدم علیہ السلام کی فضیلت، اہمیت، ان کا مقام فرشتوں کے دلوں میں پیدا کرنا تھا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا، تکریمی تھا، تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے یہ سجدہ حرام کر دیا کہ کسی بھی طرح کا کوئی سجدہ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں
اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آئی کہ کسی بھی طرح کا سجدہ، وہ سجدہ عبادت ہو، سجدہ تعظیمی ہو، وہ اللہ کے علاوہ اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، تو سب نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اب یہ ابلیس کون ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اصل میں جنات میں سے تھا، جن تھا کہ جس کو زہد و تقوی کی بنیاد پر، اس بڑا متقی تھا، عابد و زاہد تھا، اللہ نے اس کو فرشتوں کے برابر مقام دیا تھا۔ جنت میں یہ بے روک ٹوک پھرتا تھا، گھومتا تھا، سیر کرتا تھا، یعنی اتنا عابد و زاہد تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر، انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ تکبر کی بنیاد پر یہ وہ پہلا گناہ ہے جو سرزد ہوا ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں میں سے کسی نے کبھی کوئی حکم عدولی، کسی بھی طرح کی کوئی غلطی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور یہ جنات میں سے پہلا ہے ابلیس جس نے یہ غلطی کی کہ تکبر میں آ کے اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ تکبر کیا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں افضل ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ آگ کی فضیلت ہے کہ آگ جلے تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مٹی گراؤ تو نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس بنیاد پر کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، لہذا اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھتے ہوئے اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تکبر ہے کیا؟ یہی کہ دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یہ تکبر کی بڑی جامع تعریف ہے۔ اور یہی کیا تھا ابلیس نے کہ میں بہتر ہوں، میں افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور افضل سمجھنا یا دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی اللہ کا حکم نہ مان کے، ایک حکم تسلیم نہ کر کے کافر ہو گیا۔ اتنا بڑا عابد و زاہد، لیکن اللہ کا ایک حکم نہ مان کے اللہ کی درگاہ سے یہ مردود ہو گیا، رد کر دیا گیا۔ یہ دوسری فضیلت تھی آدم علیہ السلام کی علم کی فضیلت کے بعد۔ علم کے ذریعے جو فضیلت دی، پھر فرشتوں کو سجدہ کروا کے فرشتوں سے پھر فضیلت دی گئی، اور پھر آگے تیسری فضیلت کہ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم تم رہو، انتا، تم وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اماں حوا کو اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ جنت کو مسکن بنانا، جنت کو ٹھکانہ بنانا، یہ تیسری فضیلت ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ تم دونوں اس سے، راغدن، جو چیز تم چاہو، رغبت سے، جو چیز تمہارا دل کرے، جہاں سے چاہو، با فراغت کھاؤ اور پیو، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہتے ہو، یعنی جنت کی جو نعمت تم استعمال کرنا چاہتے ہو وہ تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ایک شرط رکھ دی، کیا؟ وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اگر تم اس درخت کے قریب گئے، اس کا پھل کھایا، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ساری جنت میں ساری نعمتوں کی اجازت دینے کے بعد اللہ نے ایک درخت، ایک طرح کے پھل سے منع کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کون سا تھا، کیا تھا؟ عمومی لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو چکی ہے بات کہ وہ گندم تھی، گندم کا پودا تھا، گندم کا دانہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں یا حدیث میں کسی بھی طرح کی صراحت موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کا کوئی زیادہ تحقیق کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ بس اللہ نے کہہ دیا کہ ایک درخت تھا، ایک پھل تھا جس سے منع کیا، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اب نہ صراحت حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، کون سا تھا۔ یہاں پہ ہمارے پاس
35 آیات کی مکمل ہوئی ہے، آج 5 آیات مکمل ہو چکی ہیں، لیکن موضوع ادھورا ہے، ابھی موضوع یہی چل رہا ہے۔ تو اگلے درس سے ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، یعنی جنت کے اندر ٹھہرانے کے بعد درخت کی، ایک قسم کے درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی لگانے کے بعد پھر آگے کیا واقعہ ہوا، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی ترجمہ اور تشریح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔